شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مالک یوم الدین ہے۔ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر۔ قابل صد احترام صدر علی قدر جناب مولانا بدر الدین اجبل قاسمی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہوں جو مدرسے سے استفادہ کر پائے، لیکن اور میں یہ بھی آپ سے اعتراف کروں کہ مجھے بہت دنوں تک مدرسوں کے بارے میں میری رائے مختلف رہی، لیکن اب ادھر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں جب کسی ایسے ادارے میں جاتا ہوں تو معاف کیجیے گا، عام آدمی کے طور پہ نہیں جاتا ہوں، زائر کے طور پہ جاتا ہوں، اور اس لیے جاتا ہوں کہ مدرسوں میں اب ایک نیا انقلاب برپا ہو رہا ہے، اس کا آپ کو احساس ہو یا نہ ہو۔ یہ بات میں نے عقل کنواں میں بھی کہی تھی اور اس کو میں یہاں پر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مولانا غلام محمد بستانوی ہوں یا بدر الدین اجمل صاحب ہوں، ان کے اندر حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اور علی گڑھ کے پیر دانا سر سید جو ہیں ان کی یکجائی نظر آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے یہاں دین کے علم کی جو ایک طرح سے دوئی پیدا کر دی گئی تھی اس کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ علم دین اور علم دنیا الگ الگ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو دین ہے وہی دنیا ہے اور جو دنیا ہے وہی دین ہے۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ آج کے جو شرکا تھے جب وہ تقریریں کر رہے تھے تو میں رشک کر رہا تھا۔ میں آپ سے پوری ایمانداری سے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ زندگی بھر جدید تعلیم کے اداروں میں پڑھنے کے باوجود بھی اتنی برجستگی سے، اتنی روانی سے اچانک موضوع دیے جانے پر مواد، متن اور ادائیگی، لفظیات سب کا جیسا استعمال آپ نے کیا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ غیر معمولی بات ہے۔ دوسری بات جو یہاں پہ بدر الدین اجمل صاحب نے ایک پوری تحریک شروع کی ہے، میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ایقان کا حصہ ہے، وہ یہ کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ جہاں جس زبان کی ضرورت ہے اپنے مذہب کے ترسیل و ابلاغ کے لیے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ سے اور کہنی ہے، وہ اس ہندوستان میں جس سے ہم رہ رہے ہیں، اس میں خاص طور سے اپنی گانٹھ میں باندھ لینے والی بات ہے
کہ زبانیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی. یہ بات بھی ہمیں خوب سمجھنی چاہیے. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہاں آتا ہوں. دیوبند اور علی گڑھ کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں رہی ہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کبھی انگریزی زبان کے حاصل کرنے کی مخالفت نہیں کی اور سر سید نے کبھی عربی زبان سیکھنے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ دونوں کی ترجیحات صرف الگ الگ تھی. مولانا قاسم نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ پہلے عربی میں استعداد پوری حاصل کر لو، اس کے بعد انگریزی میں استعداد پیدا کرو. یہی بات سر سید نے کہی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات جو میں نے کہی تھی کہ علم دین اور علم دنیا کی کوئی تقسیم جائز نہیں ہے، میں سر سید کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں. کیونکہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہوں اس لیے اتنا تو آپ مجھے حق دیجیے کہ میں آپ کے سامنے ان کا قول پیش کر سکوں. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن خدا کا قول ہے اور کائنات خدا کا فعل ہے، اور خدا کے قول اور فعل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں اس بات کو مان کے چلنا چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہاں بیچ میں بات آئی گئی تھی، کسی نے کہا تھا، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہمیں علم کے حصول میں کسی طرح کا تکلف نہیں کرنا چاہیے اور علم نافع تو حاصل کرنا ہی چاہیے. علم غیر نافع سے بھی علماء کو گریز نہیں کرنا چاہیے اور پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ اس پر قدرت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا رد کیسے کریں گے. تو اس کا رد کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ علم غیر نافع جو ہے اس کی بھی پکڑ دھکڑ کریں. یہ بات مجھے عرض کریں. ایک بات اور وہ بھی کرتا چلوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت آوازیں آتی ہیں اور معاف کیجیے گا آپ لوگ اس سے چڑ بھی جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ مدرسوں کی جدید کاری ہونی چاہیے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں مدرسوں کی جدید کاری کے بارے میں بالکل متفق نہیں. میرے نزدیک قصہ قدیم و جدید دلیل کم نظری ہے، لیکن آپ کی خدمت میں کیونکہ بہرحال میں نے مرکز المعارف جو ہے اس کی دعوت پہ آیا ہوں، ان کا نمک کھایا ہے، اس لیے حق نمک ضرور ادا کرنا چاہیے. اور میں برہان الدین صاحب کا، مدثر صاحب کا اور ان کے تمام رفقا کا اور ان کے سربراہ بدر الدین اجمل صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، اس لیے کہ انہوں نے بلایا. اب شکریہ کیسے ادا کروں، وقت کم ہے، تو غالب کے 2 مصروں کی صورت میں ان کی خدمت میں آپ سب کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، پرسش اور پائے سخن درمیان. مجھے جو بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ مسئلہ مدرسوں کی جدید کاری کا نہیں ہے، بلکہ مدرسوں کا جو محتم بالشان ماضی ہے اس کی بازیابی ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1857 سے پہلے کوئی نظام تعلیم کی جوئی نہیں تھی. یہ تو انگریزوں نے پیدا کی اور ہمارے بزرگوں نے اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے ترجیحی بنیاد پر اس بات کا فیصلہ کیا ہم ملک کو تو آزاد نہیں کرا سکتے، کم سے کم اپنی مذہبی تعلیم کو تو انگریزوں کے چنگل سے بچا لے، اور اس لیے انہوں نے کیا مدارس کو قائم کیا. لیکن ساتھیوں، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے جب ہم غلام محمد وستانوی
بدر الدین اجمل صاحب اور ان جیسے جو لوگ ہیں صاحب عزم، ان کی پیروی کریں اور اس نظام کو دوبارہ پیدا کریں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی خدمت، ان کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں۔ جب دنیا میں آکسفورڈ نہیں تھی، کیمبرج نہیں تھی، ہارورڈ نہیں تھی، MIT نہیں تھے، IITs نہیں تھے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نہیں تھے، آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت دنیا کو چھوڑیے، اس ملک کو جن لوگوں نے قطب مینار کی بلندی دی تھی، تاج محل کا حسن دیا تھا، شاہجہانی مسجد کا تقدس عطا کیا تھا، تاج محل کا حسن عطا کیا تھا، وہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہ کہیں اور سے نہیں، مدرسوں سے پڑھ کے آئے جی۔ ایک کتاب جو آج بھی میڈیسن کے اندر ہر فیکلٹی میں، میڈیکل کالج میں میڈیسن کی بائبل کے طور پہ جانی جاتی ہے، القانون فی الطب، اس کا لکھنے والا کون تھا؟ ابو علی سینا۔ وہ کہاں سے پڑھ کے آیا تھا؟ وہ مدرسے سے پڑھ کے آیا تھا۔ تو ہمیں کیا وجہ ہے کہ اگر ہمارے مدرسے کل ایسے لوگ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ ہمیں مفتی چاہیے، ہمیں قاضی چاہیے، ہمیں مفسر چاہیے، ہمیں محدث چاہیے، ہمیں فقیہ چاہیے، ہمیں متکلم چاہیے، لیکن ہمیں اس کے علاوہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی لوگ چاہیے، اور اس کے لیے ہم دوسروں کا منہ کیوں دیکھیں، ہم اپنے اداروں کو اس طرح کیوں نہ پروان چڑھائیں کہ کل کی تاریخ کو آج پھر دوہرا سکیں۔ یہ سوال ہے آپ کے سامنے جس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک جامع نظامیہ بغداد میں تھا، بہت مشہور ادارہ، اس کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں 3 لوگ نکلے، خیام جیسا ماہر ریاضی اور شاعر، نظام الملک جیسا مدبر، اور امام غزالی جیسا مجدد۔ جی ہمارے مدرسے ہماری تمام ضرورتوں کی کفالت کرتے تھے۔ یہی سوال ہے جس پہ غور کرنا چاہیے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میں جب آپ کے یہاں آیا تو زائر کے طور پہ آیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اسی روایت کی تجدید اپنے انداز سے کر رہے ہیں۔ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے اس کو نعرے بازی کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، بلکہ خاموشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان کے والد بزرگوار کو جی جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو روشن کر دے۔ جی انہوں نے جس ریاضت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ ہجرت میں نصرت کے اسباب پیدا کیے، مشرق سے جو سورج شروع ہوا تھا وہ بمبئی میں جا کے اجمل کے نام سے پہچانا گیا جی، اور آج اس کی وجہ ہے کہ اسی کی کرنوں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ اب یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ انہیں نظر بد اور نظر حسد سے محفوظ رکھے کہ آج تیسری نسل جو ہے وہ اس لائن پہ کام کر رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، 3 نسلیں تو بہت کم ہوتی ہیں اور آگے کا سفر جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے، یہ کام جاری رہے گا، اور ان کے یہاں معاف کیجیے گا وہ روایت زندہ ہوگی جو کبھی دلی میں شاہ ولی اللہ کے خاندان نے زندہ کی۔ شاہ صاحب کا نام میں نے جان بوجھ کے لیا اس لیے کہ شاہ صاحب بھی ہمارے یہاں، معاف کیجیے گا اہل مدارس سے معافی چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس بھاری پتھر کی طرح ہے جسے چومتے تو سب ہیں، اٹھاتا کوئی نہیں۔ شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہر چیز کے اندر تطبیق کا کام کیا ہے۔ تصوف ہو، وحدت الوجود ہو، وحدت الشہود ہو، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ
جو ہمارے یہاں فقہی مسالک اور مذاہب ہیں ان کے بیچ میں تطبیق کا کام کیا ہے شاہ صاحب کا، تو غیر معمولی کام ہے، ہم اسے نہیں بھول سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا کام بہرحال یہاں پر بھی ہو رہا ہے اور یہ غیر معمولی بات ہے، اس کام کو جاری رہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نئی نسل کو جس نہج پہ تربیت دی جا رہی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آخر میں مجھے ایک بات اور کہنے کی اجازت دے دیجیے، وہ میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں مختلف طرح کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ ہمیں اس ملک سے اپنے تعلق کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا مادر وطن ہی نہیں ہے، پدری وطن بھی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدم جنت سے اتارے گئے تو ہندوستان میں ہی بھیجے گئے تھے، اس لیے یہ ہمارا مادر وطن ہی نہیں پدری وطن بھی ہے۔ اور پھر ہمارے پاس آپشنز بھی تھے، چوائس بھی تھے، لیکن یہ ملک ہمارا بائی برتھ ہی نہیں، بائی چوائس بھی ہے۔ دوسرے، ہم اس ملک میں برابر کے شریک و شہری ہیں، اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہندوستان میں اسلام اور مسلمان کا کچھ نہیں ہونا ہے، کوئی آ جائے کوئی چلا جائے، اس لیے کہ جو قوم سانحہ کربلا کے بعد زندہ رہی، سقوط بغداد کے بعد زندہ رہی، 1857 کے بعد زندہ رہی، 1947 کے بعد زندہ رہی، انشاءاللہ وہ آگے بھی زندہ رہے گی۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وقت یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ امتوں کا امتحان دو ہی طرح سے لیتے ہیں، یا تو آزمائش میں ڈال کے یا آسائش میں ڈال کے۔ اور قرآن ہی بتاتا ہے کہ جو آسائش میں پڑے وہ ڈوب گئے، اور جو آزمائش میں استقامت سے کام لیتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، وہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی ہمارا بھی مقدر ہے اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔